میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ i+TV ہے جو اپنے آپ کو لفظ اہل حدیث کی طرف زیادہ زور دیتا ہے، یعنی کہ حدیث پہ عمل کرنے پہ زور نہیں دیتا ہے، صرف لفظ اہل حدیث پر زور دیتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں وہ خود فرقے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، یعنی کہ ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث سے، ان کا کہنا ہے جو لوگ مسلم کہتے ہیں وہ خود فرقے ہیں۔ دیکھیے، جو لوگ مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کی اپنی اپنی جماعت بن جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہے مسلم۔ تو اب مسلم لفظ یوز کرنا کہاں سے غلط ہوا؟ تو یہاں پر میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں دیکھیے کس طرح اپنے آپ کو اہل حدیث بتا کر حدیث کے بغیر بات کرنا، جبکہ حدیث میں موجود ہے، پھر اس کے اوپر زور دینا، اس کے اوپر تکرار کرنا، تو کتنی ایکسپلائٹیشن کی بات ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، سامنے والا آپ کو ایکسپلائٹ کرے گا، تب آپ کو ایکسپلائٹ کرے گا جب آپ نالج نہیں رکھتے ہو۔ اگر آپ نالج رکھیں گے تو آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ خوبصورتی سے اسے سوال پوچھیں گے کہ بھیا حدیث میں اور قرآن میں تو یہ مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اہل حدیث کے مسجد میں جبکہ حکم رہنے کے باوجود بھی حدیث کے اوپر عمل نہیں ہوتا، اور پھر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ جیسا کہ وضو کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کم سے کم پانی کا استعمال کیا ہے اور حکم دیا ہے، اور بعض دفعہ اس کی روایتیں موجود ہے، حدیثیں موجود ہے، جب بھی یہ پانی کا استعمال اپنی منمانی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر حدیث کا جو سنت طریقہ ہے وہ بیٹھ کے کرنا ہے۔ اب انہوں نے مسجد میں کرسی بنائی ہوئی ہے وضو کرنے کے لیے، جبکہ صحابہ اکرام سارے بیٹھ کے وضو کیا کرتے تھے۔ اس طرح اچھا، پھر جانماز کا استعمال، اللہ کے رسول نے جانماز کا استعمال کرنے سے منع کیا ہے، پھر یہ جانماز کا استعمال کرتے ہیں، پھر حدیث کا نام لیتے ہیں۔ دیکھیے، عمل کرنے میں آپ کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ نہیں، اگر اس طرح میں کرتا ہوں تو اللہ قبول کرے، ہو سکتا ہے، لیکن حدیث میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، میں ایک اپنی مرضی چلا رہا ہوں، تو اس طرح آپ کہے، لیکن نہیں، اسی طرح حدیث میں ہے۔ اچھا، سود کا کاروبار کرنا اور رنڈی کا کاروبار کرنا یا اس میں حصہ لینا، یا سود کا کاروبار کرنا یا حصہ لینا، کیا حدیث میں ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ صرف ان جیسے لوگ جو ہے بڑے خوبصورتی سے حدیث کو بدنام کرتے ہیں۔ جب یہ بدنام کرتے ہیں تب آپ کے پاس نالج نہیں ہوتا۔ اگر آپ تھوڑا سا علم سیکھ لیں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ 3 علم نہ سیکھیں: میری کتاب، میری زندگی اور میرے خاندان کی زندگی۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میرے سنت پہ عمل کرتا ہے وہ میرے خاندان میں ہے، یعنی کہ صحابہ اکرام، تابعی، اور جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور سنت پہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کے خاندان میں سے ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے، نالج کا استعمال جو ہے ایک رائٹ، دیکھو، نالج کے 5 اپروچ ہے، اور 5 اپروچ میں سے ایک چیز بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو نالج کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ تو آج کل یہی چل رہا ہے، اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہے۔ آپ
تب یہ بات سمجھیں گے جب آپ خود اپنی آنکھوں سے قرآن کو پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، ورنہ حدیث کے نام پہ گمراہ کرنے والے لوگ آپ کو ملتے رہیں گے اور آپ شاید ان کی باتوں میں آ جائے. اگر ان کی باتوں میں آ جائے تب بھی آپ کی غلطی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ میں ایک کہے گا، کیا کہے گا کہ کاش میں تیرا دوست نہ ہوتا، کاش اللہ تعالیٰ نے تیرا دوست نہ بنایا ہوتا مجھے، کیونکہ بس ایک دوستی کے خاطر میں نے تیری بات سنی اور میں پھنس گیا، میں آج دوزخ میں ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ یہی وقت ہے چیزوں کو سمجھنے کا، اور اپنے بچوں کو کم سے کم یہ 3 علم سکھاؤ بچوں کو. اگر آپ یہ 3 علم نہیں سکھاتے تو آپ بھی مسلمانوں میں سے نہیں ہو، آپ بھی ایمان والوں میں سے نہیں ہو، آپ بھی اللہ کے رسول کے فرمانبرداروں میں سے نہیں ہو. اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.